السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور بزرگی کے تمام پاکیزہ کلمات اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے واسطے خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، نبیوں کے امام، سرتاج الرسول، ختم الرسول، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں۔ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام اس طرح پہنچایا جس طرح پہنچانے کا حق تھا۔ معزز ناظرین، آج 13 رمضان المبارک ہے، اور ہمارا جو سلسلہ وار سبق ہے اس میں جہاں ہم نے حقوق اللہ کو ڈسکس کیا، پھر حقوق الوالدین کا تذکرہ کیا، آج ہم انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے حقوق الاولاد رکھنا چاہتے ہیں کہ والدین کے ذمے اولاد کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم اپنے آج کے سبق کی جانب بڑھیں گے کہ جو ہمارا سبق ہے معلم القرآن کا، جس میں کل ملا کر 15 سبق ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ الرحمن اس کا 13واں سبق پڑھیں گے، اور سبق نمبر 13 پڑھنے سے پہلے ہم آپ کو لے چلیں گے ایک نظر سبق نمبر 12 کے خلاصے پر ڈالنے کے لیے کہ ہم نے جو کل سبق پڑھا تھا، سبق نمبر 12، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو ناظرین، سبق نمبر 12 میں ہم نے کل ملا کر 5 علامات پڑھی تھیں۔ الذی، یہ واحد مذکر کی علامت ہے، اللتی، یہ واحد مؤنث کی علامت ہے۔ دونوں علامتوں کا ترجمہ جو یا جس کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے الذین پڑھا تھا، یہ جمع مذکر کی علامت ہے، اس کا ترجمہ جو، جن، جنہوں نے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اللاتی اور اللائی پڑھا، یہ جمع مؤنث کی علامت ہے، اس کا ترجمہ بھی جو، جن یا جنہوں نے وغیرہ کیا جاتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی جانب۔ تو ناظرین، آج سبق نمبر 13 میں ہم کل ملا کر 2 علامات پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایک علامت ہے لام الف زبر لا، اور ایک ہے میم الف زبر ما، لا اور ما۔ یہ دونوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے شروع میں آتی ہیں، اور ان کا ترجمہ عمومی طور پر نہیں، نہ یا مت کرتے ہیں۔ پہلی علامت لام الف زبر لا، اس کے استعمال کی عمومی طور پر 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ہر ایک کے استعمال کی وضاحت آپ کے سامنے ابھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ لام الف زبر لا کے استعمال کی پہلی صورت کیا ہے۔ لام الف زبر لا کے استعمال کی پہلی صورت یہ ہے کہ لام الف زبر لا کے بعد ایسا اسم آ جائے جس کے آخر میں زبر ہو، تو اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں اس بات کو کہ لام الف زبر لا کے بعد ایسا اسم آ جائے جس کے آخر میں زبر ہو، تو اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے، اور ترجمہ عمومی طور پر کوئی نہیں کیا جاتا۔ اس کو گرامر کی زبان میں لائے نفی جنس بھی کہتے ہیں۔ اب اس کو مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ لا الہ، لام الف زبر لا کے بعد اسم کیا آ گیا؟ الہ۔
یعنی اسم کے آخر میں زبر آ گئی، لام الف زبر لا کے بعد اسم کے آخر میں زبر ہو تو اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے، جیسا کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، یعنی معبود کی جتنی بھی شکلیں صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں، صرف ایک اللہ معبود ہے وحدہ لا شریک۔ تو لام الف زبر لا کے بعد اسم کے آخر میں زبر آ جائے تو اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے اور ترجمہ کوئی نہیں کیا جاتا۔ اس کی دوسری مثال دیکھیں، لا ریبا، لام الف زبر لا کے بعد ریبا کے آخر میں با کے اوپر زبر ہے، تو لام الف زبر لا کے بعد اسم کے آخر میں زبر آ جائے تو اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے اور ترجمہ کوئی نہیں کیا جاتا۔ یعنی اللہ نے جو کتاب قرآن پاک نازل کیا ہے اس کے منزل من اللہ ہونے میں، اس کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی شک کی جتنی صورتیں اور شکلیں ہو سکتی ہیں اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سبق ہمارا یہ ہوا کہ لام الف زبر لا کے بعد اسم کے آخر میں زبر ہو تو اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ کوئی نہیں کیا جاتا۔ ایک اور مثال دیکھیں آپ، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لام الف زبر لا کے بعد اکراہ اسم ہے اور ہا کے اوپر زبر ہے، تو سبق ہمارا یہ ہے کہ لام الف زبر لا کے بعد اسم کے آخر میں زبر آ جائے تو اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے اور ترجمہ کوئی نہیں کیا جاتا۔ قرآن پاک کا ایک اور مقام ہے، سورہ یوسف ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ قول کہ جب ان کے بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام یہی ہیں جو بادشاہ ہیں، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا، لا تسریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی عتاب اور ملامت نہیں ہے۔ اور یہی وہ جملہ تھا جو میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا کہ جب مشرکین مکہ کا ایک ایک جرم ان کے سامنے تھا، ان کے جرم، ان کی سزا ان کے سامنے تھا، سارا کچھ آپ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کمال مہربانی اور شفقت کا مظاہرہ کیا اور آپ نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم۔ تو سبق ہمارا یہ ہے کہ لام الف زبر لا کے بعد ایسا اسم آئے جس کے آخر میں زبر ہو، اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ کوئی نہیں کیا جاتا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے عذاب سے۔ لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ یہ تھی لام الف زبر لا کے استعمال کی پہلی صورت۔ وہ کیا تھی کہ لام الف زبر لا کے بعد اسم کے آخر میں زبر آ جائے تو اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے اور ترجمہ کوئی نہیں کیا جاتا۔ تو معزز ناظرین، اب بڑھتے ہیں ہم لام الف زبر لا کے استعمال کی دوسری سورہ کی جانب۔ لام الف زبر لا کے استعمال کی دوسری سورہ مبارکہ کیا ہے؟ دوسری صورت کیا ہے؟ لام الف زبر لا کے استعمال کی دوسری صورت یہ ہے کہ لام الف زبر لا کے بعد فعل آئے اور فعل کے آخر میں پیش ہو یا واو نون ہو۔ لام الف زبر لا کے بعد فعل آ جائے اور فعل کے آخر میں پیش یا واو نون ہو تو اس میں کام نہ کرنے یا نہ ہونے کی خبر ہوتی۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لام الف زبر لا کے بعد اسم کے آخر میں زبر ہو، یہاں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ لام الف زبر لا کے بعد فعل کے آخر میں پیش ہو یا واو نون ہو تو اس میں کام نہ کرنے یا نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے۔ اگر تو پیش ہو تو پیش کی صورت میں واحد مذکر اور واو نون کی صورت میں جمع مذکر کے لیے کام نہ کرنے یا نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں دیکھیں آپ، لا یخاف، وہ ڈرتا نہیں ہے، لام الف زبر لا کے بعد یخاف فعل ہے اور فعل کے آخر میں پیش ہے، تو جب لام الف زبر لا کے بعد فعل کے آخر میں پیش ہوگی تو اس صورت میں واحد مذکر کے کام نہ ہونے یا نہ کرنے کی خبر ہوگی۔ لا یؤمن،
وہ ایمان نہیں لاتا ہے. لا یعلم وہ نہیں جان، یعنی یہاں ہمیں خبر دی جا رہی کہ وہ بندہ جو ہے وہ جانتا جونتا کوئی نہیں ہے. اور لا یشکرو وہ شکر نہیں کرتا ہے. تو لام الف زبر لا کے بعد فعل کے آخر میں پیش آ جائے تو اس میں واحد مذکر کے کام نہ ہونے یا نہ کرنے کی خبر ہوتی ہے. اگر لام الف زبر لا کے بعد فعل کے آخر میں واو نون آ جائے تو واو نون آنے کی صورت میں جمع مذکر کے کام نہ ہونے یا نہ کرنے کی خبر ہوتی ہے. آپ مثال دیکھیں، لا یشکرون وہ سب شکر نہیں کرتے ہیں. لام الف زبر لا کے بعد یشکرو فعل ہے اور اس کے آخر میں واو نون ہے. تو لام الف زبر لا کے بعد فعل کے آخر میں واو نون آ جائے تو اس صورت میں جمع مذکر کے کام نہ ہونے یا نہ کرنے کی خبر ہوتی ہے. اس کی ایک اور مثال دیکھ لیں، لا تقاتلون. ایک اور مثال دیکھیں، لا یشعرون لا تعقلون تم سب عقل نہیں رکھتے ہو. اسی طرح لام الف زبر لا کے استعمال کی تیسری صورت کی جانب بڑھتے ہیں. دو صورتیں کیا ہو گئیں؟ پہلی صورت کیا تھی کہ لام الف زبر لا کے بعد ایسا اسم آ جائے جس کے آخر میں زبر ہو، اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم. دوسری صورت کیا تھی کہ لام الف زبر لا کے استعمال کے بعد فعل کے آخر میں لام الف زبر لا کے بعد فعل کے آخر میں پیش ہو یا واو نون ہو. تو پیش ہو تو واحد مذکر کے کام نہ ہونے کی خبر، واو نون ہو تو جمع مذکر کے کام نہ ہونے یا نہ کرنے کی خبر ہوتی ہے. تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ لام الف زبر لا کے بعد فعل آ جائے اور فعل کے آخر میں جزم ہو، سکون ہو. تو جزم ہو یا واو الف ہو تو اس میں کام نہ کرنے کا حکم یا التجا ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ مت یا نہ کرتے ہیں. اس کو مثال سے ہم یوں سمجھیں گے، دیکھیے ذرا آپ کی سکرین پر مثال ہے، لا تبذر تو فضول خرچی مت کر. حکم دیا جا رہا ہے نا، مت کر فضول خرچی. لام الف زبر لا کے بعد فعل کے آخر میں جزم، را کے اوپر جزم آ گئی ہے. ایک اور مثال دیکھیں گے، لا تشرک تو شرک نہ کر. لام الف زبر لا کے بعد فعل کے آخر میں جزم ہو یا واو الف ہو تو اس صورت میں کام نہ کرنے کا حکم یا التجا کا. لا تجعل تو نہ کر. لا تؤاخذ یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا، یہ ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ فرما. تو لام الف زبر لا کے بعد فعل کے آخر میں جزم ہو یا واو الف ہو تو اس صورت میں کام نہ کرنے کا حکم یا التجا کا مفہوم ہوتا ہے. واو الف کی مثال دیکھ لیں، لا تعتذروا تم سب عذر مت پیش کرو. لا تقدموا تم سب مت آگے بڑھو. لا ترفعوا تم سب مت بلند کرو. لا تأکلوا الربا تم سب سود مت کھاؤ. تو لام الف زبر لا کے بعد فعل کے آخر میں جزم ہو یا واو الف ہو تو اس میں کام نہ کرنے کا حکم یا التجا کا مفہوم ہوتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں سبق کے دوسری علامت میم الف زبر ما کی جانب. میم الف زبر ما کے تقریباً 5 معانی ہم نے اپنی کتاب معلم القرآن میں استعمال کیے. اس کے مختلف معانی اور مفاہیم ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میم الف زبر ما کا پہلا جو معنی اور ترجمہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں یا نہ کرتے ہیں. میم الف زبر ما کا ترجمہ کبھی نہیں یا نہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الضحیٰ میں ارشاد فرمایا ما ودعک ربک وما قلا نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے اور نہ وہ ناراض ہوا. یہاں ماں کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. اور ماں کا لا کے شروع میں جو ماں ہے
یہ ہم سیاق و سباق کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے، سیاق و سباق کے اعتبار سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. ما ودعک، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے، وما قالا، اور نہ وہ ناراض ہوا. ما لہ من دافع، نہیں ہے اسے کوئی روکنے والا. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر ہرگز نگران نہیں ہوں. یہاں بھی ماں کا ترجمہ نہیں ہوا ہے. وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے. وما یشعرون ایان یبعثون، اور نہیں وہ سب شعور رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. اچھا اب ایک ٹیکنیکل بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں آپ، کہ میم الف زبر ما کے بعد اگر اسی جملے میں لفظ الا آ رہا ہو، یا میم الف زبر ما کے بعد اسی جملے میں اسم کے شروع میں بازر بھی ہو، تو اس ما کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. مثال دیکھیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور نہیں تم چاہ سکتے. ماں کا ترجمہ نہیں کیوں ہوا ہے؟ کہ میم علی زبر ماں کے بعد اسی جملے میں لفظ الا آ چکا ہے. تو ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے کہ بھائی اگر میم علی زبر ماں کے بعد اسی جملے میں لفظ الا آ جائے تو ماں کا ترجمہ نہیں کرتے. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نہیں مان لائے اس پر مگر بہت تھوڑے لوگ. یہاں ماں کا ترجمہ نہیں کیوں ہے؟ کہ اس کے بعد اسی جملے میں لفظ الا آ رہا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا، یہاں بھی ماں کے بعد اسی جملے میں لفظ الا آ رہا ہے. اور ہمیں دوسری کیا بات بتائی گئی ہے کہ میم الف زبر ماں کے بعد اگر اسی جملے میں اسم کے شروع میں بازر بھی ہو تو تب بھی ماں کا ترجمہ نہیں کریں گے. تو دیکھیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہیں وہ ہرگز ایمان لانے والے. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، اور یہ جو کلام اللہ ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. میم علی زبر ماں کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے جو. کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ جو. اس کی مثال دیکھیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے. اسی طرح مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. یہاں دونوں ما کا ترجمہ جو ہوا ہے. للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے ما فی السماوات، جو آسمانوں اور زمین میں ہے. میم علیہ السلام ما کا تیسرا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ ما کا تیسرا ترجمہ کبھی کیا یا کس کیا جاتا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، وہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ تو سیدنا موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہا یہ میرا سوٹا ہے، یہ میرا عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے. تو ماں کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ترجمہ ہو رہا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور آپ کیا جانیں فیصلے کا دن کیا ہے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ الانفطار میں کیا سارے کا سارا قرآن پاک خوبصورت ہے، لیکن یہ اتنی شاندار اتنی خوبصورت آیت ہے مبارک ہے قرآن پاک. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطاب کیا، یا ایوہ الانسان، اے انسان، ما غرکا ما غرکا، کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، اپنے کرم کرنے والے رب کے بارے میں. تو یہاں ماں کا ترجمہ کیا ہوا ہے؟ کس ہوا ہے. میم الف زبر ماں کا چوتھا ترجمہ ہوتا ہے کہ، لیکن وہ اس وقت ہوتا ہے جب میم علی زبر ماں سے پہلے لفظ بعد ہو. جب لفظ بعد کے بعد میم علی زبر ماں ہو یا لفظ بعد سے پہلے میم علی زبر ماں. اس کی مثال دیکھیں، میم بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کے ان پر حق
واضح ہو گیا. یہاں بعد لفظ بعد کے بعد میم علی زبر ما ہے, یا لفظ بعد جو ہے اس کے بعد میم الف زبر ما آیا ہے, میم الف زبر ما سے پہلے لفظ بعد آ گیا ہے. دونوں صورتوں میں ترجمہ یہی ہوگا کہ ترجمہ کیا جائے گا. میم بعد ما جاءک من العلم, اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اس کو دیکھ لیں ذرا کہ ہم نے اس میں دو علامات پڑھی تھی, لام الف زبر لا اور میم الف زبر ما. لام الف زبر لا جب اسم کے آخر میں لام الف زبر لا اللہ کے بعد جب اسم کے آخر میں زبر ہو تو اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے اور ترجمہ کوئی نہیں کیا جاتا. اور لام الف زبر لا کے بعد فعل کے آخر میں پیش ہو یا واو نون ہو تو اس میں کام نہ ہونے یا نہ کرنے کی خبر ہوتی ہے. لام الف زبر لا کے بعد فعل کے آخر میں جزم ہو یا واو الف ہو تو اس میں کام نہ کرنے کا حکم یا التجا کا مفہوم ہوتا ہے. میم الف زبر ما کا ترجمہ کبھی نہیں, کبھی نہ, کبھی جو, کبھی کیا, کبھی کس, اور اگر لفظ ما سے پہلے لفظ بعد ہو تو ما کا ترجمہ کیا جاتا ہے. الحمدللہ سبق نمبر 13 مکمل ہوا. تو اب ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنے اس سبق کے دوسرے حصے کی جانب کہ آج ہم نے آپ کے سامنے جو موضوع انتخاب کیا ہے وہ ہے حقوق الاولاد, والدین کے ذمے اولاد کے حقوق. کل کا جو ہمارا سبق تھا کہ اولاد کے ذمے والدین کے کیا حقوق ہیں, دیکھیں اس پر ہمیں کمنٹس میں اور ہمیں انفرادی طور پر ان باکس میں بہت سارے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے. اور میں آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ ہمارے اس پیج کو آپ لائک بھی کریں, اس کو شیئر بھی کریں, تاکہ آپ کی وجہ سے یہ میسج ہمارا اور لوگوں تک پہنچے. انشاءاللہ آپ کے شیئر کرنے کا آپ کو ثواب اور اجر بھی انشاءاللہ الرحمن ملے گا. تو عمومی طور پر ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں والدین کے حقوق بہت شد و مد کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں. تو اولاد کے حقوق اس طرح بیان نہیں کیے جاتے جس طرح کرنے چاہیے. تو ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ ہم اولاد کے حقوق بھی والدین کی خدمت میں گوش گزار کریں, تاکہ والدین اپنی سستی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے وہ حقوق جو ان کے ذمے ہیں ان کی ادائیگی سے محروم نہ رہ جائیں, اور ان کی حقوق کی عدم ادائیگی کی وجہ سے جو اولاد پر اثرات مرتب ہوں گے اس سے بھی اللہ کے ہاں وہ جواب دہی سے بچ جائیں. تو اس کے لیے ہم نے آپ کے سامنے جو ہمارا موضوع ہے, آئیے قرآن سمجھیں. تو ہم نے سورہ تحریم پارہ نمبر 28 کی آخری سورہ ہے, اس کی آیہ نمبر 6 کا انتخاب کیا ہے. اس کی ہم پہلے تلاوت کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ الرحمن ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. یا ایہا, یا ایہا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے. الذین وہ لوگو جو, آمنو سب ایمان لائے ہو, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, قوا انفسکم تم سب بچاؤ اپنے آپ کو, وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے اہل و عیال کو, نارن آگ سے, وقودھا اس کا ایندھن, الناس لوگ, والحجارت اور پتھر. اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ لوگ اور پتھر ہے. معزز ناظرین, آپ ایک لمحے کے لیے
اس آیت کے اوپر، اس آیت کے اس حصے کے اوپر فوکس کریں اور اپنے اندر ایمان کی حلاوت کو محسوس کریں، اور آپ غیب کی آواز کو سماعت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ آواز اللہ کی ہے اور اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہیں۔ اگر میرے دل میں ایمان کی رتی موجود ہے، اگر میرے دل کے اندر ایمان کی حلاوت موجود ہے، تو میں اس بات کو محسوس کروں کہ میرا مالک مجھ سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے لوگو جو ایمان لاؤ، قو انفسکم، تم سب اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، نارن، آگ سے۔ تھوڑا سا سوچیں، آج کی جو ہماری کیفیت ہے، کرونا وائرس کا جو خوف ہے، کرونا کی جو وبا ہے، اس نے سب بچے کو، بوڑھوں کو، ہر کسی کو اویئرنس دے دی ہے۔ سارے بندے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ میڈیا نے ہمیں بتایا کہ کرونا بڑا خطرناک ہے، کرونا بڑا خطرناک ہے۔ اہل ایمان، اے معزز ناظرین، یہ جو اللہ کی آواز ہے، اس پر بھی تو کان دھرنا ہے کہ نہیں دھرنا؟ اگر ہم کرونا کی وجہ سے مر گئے لیکن ایمان ہمارا سلامت رہا، ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا، تو اللہ کی قسم وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کرونا سے بچ گئے اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے نہ بچا سکے، تو ایسے بچنے کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو سو اس اللہ کی آواز پر کان دھریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، تم سب بچاؤ، احتیاط کرو، بچاؤ انفسکم، اپنے آپ کو، وہ اہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، نارن، آگ سے۔ اور وہ آگ جس کا ایندھن لوگ، والحجارت، اور پتھر ہیں۔ اور اس آگ کی کیفیت کیا ہے؟ علیہا ملائکتن، اس آگ پر جو اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، غلاظن، وہ تند مزاج ہیں، بڑے سخت گیر ہیں، شدادن، سخت گیر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آگ پر جو اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ بڑے تند مزاج ہیں، وہ لوگوں سے رشوت نہیں لیں گے، وہ لوگوں کی سفارش نہیں مانیں گے، وہ بڑے سخت گیر ہیں۔ لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ آج دیکھیں ذرا، لام الف زبر لا کے بعد فعل کے آخر میں واو نون آ گیا ہے۔ تو جب لام الف زبر لا کے بعد فعل کے آخر میں واو نون آتا ہے تو اس میں کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے۔ خبر کیا دی جا رہی؟ کہ بھائی دیکھ لو، غور کر لو، تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس آگ پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ما امرہم، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، وَيَفْعَلُونَ، وہ وہی کرتے ہیں، ما یؤمرون، جو وہ سب حکم دیے جاتے ہیں۔ تصور کریں، تصور کریں، اس آگ سے مجھے خود بھی بچنا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جو واضح جو موٹی موٹی بات ہے، وہ تمام معزز والدین، تمام قابل احترام والدین، وہ اس بات کو سوچیں، اس بات کو پلان کریں۔ جس طرح ہم گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے اپنے بچوں کے لیے حفاظتی تدابیر کرتے ہیں، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے، کرونا سے بچاؤ کے لیے ہم نے جو احتیاطی تدابیر بجا لائی ہیں، ذرا دیکھو، تصور کرو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اعلان ہے، جو اللہ نے ہمیں خبردار کیا ہے، اے لوگو بچ جاؤ اس آگ سے۔ سوچنا یہ ہے، آج دیکھنا یہ ہے، آج گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ اللہ کے اس حکم پر ہم نے کتنا کان دھرا، اللہ کے اس حکم پر ہم کس قدر عمل ہم نے کیا، ہم نے کس قدر بجا آوری اللہ کے حکم کی ہے، اور ہم نے کس قدر اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش اور سعی کی ہے۔ اور اس کا منظر ہمارے سامنے یہ رکھ دیا گیا کہ وہ جو آگ ہے اس پر ایسے تند مزاج اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ اب اگر ہم کتاب اللہ کے بارے میں، کتاب اللہ سے اولاد کے بارے میں مزید آیات کو ڈسکس کریں،
تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور ہدایات دیتے ہیں. یہ ایس او پیز ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. دیکھنا کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. دیکھیے یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے، یہ اولاد کے حقوق ہیں کہ آپ اولاد کی پرورش کریں، ان کی تربیت کریں، ان کی نگہداشت کریں، لیکن اللہ کے ذکر سے، اللہ کے حکموں سے، اللہ کے احکامات کو فراموش نہ کر بیٹھیں گے. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں تمہارا دشمن ہیں، ان سے بچو. مسئلہ مطلب کیا ہے؟ ان کی حفاظت کرو، ان کا خیال رکھو، ان کے حقوق ادا کرو. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. تب آزمائش میں کس قدر احتیاط بندہ کرتا ہے. اور والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ والدین اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے، خشیت املاق سے ان کو قتل نہ کریں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اللہ کہتے ہیں نحن نرزقهم وَإِيَّاكُمْ. اور ہم انہیں بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اس کی لمبی ڈیٹیل ہے، میڈیکل اس کی تفصیلات ہیں، لیکن ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. والدین کی ذمہ داریوں میں جو نمبر 1 ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان والدین اپنی اولاد کو بھی مسلمان بنائیں، اپنی اولاد کو مسلمان بنائیں. دیکھیں ہم نے اپنی اولاد کو کتنا کریز دیا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو کتنا سپیریئر بتاتے ہیں. ہمارے اسکولوں کے بچے جس اسکول میں پڑھتے ہیں اس اسکول کا نام فخر سے لیتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سوسائٹی کے بارے میں بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، لیکن وہ دین جو ہمارا اسلام ہے اس کے بارے میں عمومی طور پر، میں اسکول میں پڑھاتا ہوں، استاد ہوں، بچوں سے پوچھتا ہوں، دیگر اسکولوں اداروں میں جانے کا موقع ملتا ہے، بچوں سے پوچھتے ہیں بیٹا ذرا بتائیں اسلام کیا ہوتا ہے، اسلام کی تعریف کیا ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں پتا ہمیں، یہ ڈسکس نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ. جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب یہ اس کے والدین کے ذمے ہیں. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. یہ اس کے والدین کے ذمے ہیں کہ وہ اس کو یہودی بنا دیں، اس کو عیسائی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، اس کو مجوسی بنا دیں. یہ اس کے والدین کے ذمے ہیں. تو اے معزز والدین، معزز ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے لختے جگروں کو، ہم نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ان کی پیدائش سے لے کر ان کے سن بلوغت تک پہنچنے تک ہم نے ان کو اسلام کی کون سی لوریاں سنائی ہیں، ہم نے ان کو اسلام کے کون سے گیت سنائے ہیں، ہم نے ان کو اسلام کے کون سے سدا بہار نغمے سنائے ہیں، ہم نے ان کو اسلام کی کون سی حقانیت بتائی ہے، ہم نے ان کو اسلام کا کون سا عدل بتایا ہے، ہم نے ان کو اسلام کی کون سی سچائی بتائی ہے، ہم نے ان کو اسلام کی کون سے محاسن اور خوبیاں بتائی ہیں. دیکھیں یہ رونا تو روتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہیں، اولاد بات نہیں مانتی ہے، لیکن جب اولاد کو سمجھانے کا وقت تھا، جب اولاد کی تربیت کا وقت تھا، میں نے ان کو اسلام سمجھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، اللہ کے نبی کی تعلیمات دینے کے لیے میں نے ان کو کتنا وقت دیا. میں نے ان کو دین سکھانے کے لیے کتنے اتالیق مقرر کیے، کتنے اساتذہ مقرر کیے. یا محض میں ان کو ٹیوشن بھیج دیتا، میں ان کو مکتب مدرسے اسکول بھیج دیتا اور ان کی تعلیمی ذمہ داریوں سے بالکل بے خبر رہتا، تو میرے بچے پھر جو اسکول میں دیکھ کر آتے، جو باہر معاشرہ ان کو سکھاتا، جو سوسائٹی ان کو بتاتی، وہ وہی بنتے، وہ وہی کرتے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ میرے بچوں سے میں نے پوچھا بیٹا بتاؤ اسلام کیا ہوتا ہے؟ وہ آگے سے مسکراتے ہیں اسلام یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، ہمیں اس طرح ڈیٹیل میں پتہ نہیں ہے جی اسلام کیا ہوتا ہے. فرمایا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بتائیں
کہ اسلام ہمارا دین ہے. ارے اسلام کے اوپر فخر کرنا ان کو بتائیں, اسلام کے اوپر یہ بتائیں رضیت باللہ ربن, اللہ ہمارا رب ہے, وبالاسلام دینا, اسلام ہمارا دین ہے. اور اسلام کے بارے میں بتائیں یہ وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. ان کو انگلی پکڑ کر ان کو سکھائیں, ان کو دین کی تعلیم دیں, ان کو دعائیں یاد کروائیں. اور یہ بنیادی ذمہ داری ہے والدین کی, جس میں سے اکثر والدین غفلت کا شکار ہیں. اور جب بچہ پیدا ہو, دیکھیں یہاں بچے کی پیدائش پر لوگ بڑا بڑا خرچہ کر دیتے ہیں, لیکن جب ان کو شریعت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ نے جو بیٹا دیا ہے اس کا عقیقہ کرو, اس کا اچھا نام رکھو, اس میں وہ کوتاہی کر دیتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے ہاں بچے کی ولادت کا معاملہ ہوتا ہے وہ قرض لیتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ کا آپریشن ہونا ہے, بڑا آپریشن ہونا ہے جی, تو وہ قرض لیتے ہیں, اپنے گھر کا زیور بیچ دیتے ہیں اور کئی چیزیں بیچ دیتے ہیں کہ یار اس پر خرچ کرنا ہے. اور وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مولود مرتہن بعقیقتہ یذبح عنہ یوم سابعہ ویسمى ویحلق. فرمایا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ گروی رکھا جاتا ہے, وہ گروی ہے, اس کو آزاد کروانا ہے, اس کو گروی سے چھڑوانا ہے. کس سے؟ بعقیقتہ, اس کا عقیقہ کرنے سے. اگر بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے 2 جانیں ذبح کریں گے, اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کی طرف سے 1 جان ذبح کریں گے, اور اس کا نام رکھا جائے گا, اور اس کے سر کے بال مونڈے جائیں گے. یہ بھی والدین کی ذمہ داریوں میں سے. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر والدین کا مزاج اسلامی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بلاؤں سے, وباؤں سے, مصیبتوں سے آزاد ہو جائے, اس کا عقیقہ کریں, اس کا اچھا نام رکھیں, اس کا 7ویں دن عقیقہ کریں, اس کا اچھا نام رکھیں, اس کے بال مونڈ دیں, اور اس کے بال مونڈ کر اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دیں. اللہ اکبر. اور والدہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن پاک نے ذمہ داری لگائی ہے, یہ قرآن کی ذمہ داری ہے. کیا کہا؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولادوں کو 2 سال تک مکمل دودھ پلائیں, 2 سال تک دودھ پلائیں. اللہ اکبر. دیکھیں اس کی کوئی بھی دلیل ہو, اس کا کوئی بھی بہانہ ہو, اس کی کوئی بھی بات ہو, وہ جو مدر فیڈ کی برکت ہے, جو ماں کے دودھ کی تاثیر ہے, وہ اور کسی دودھ میں نہیں ہو سکتی. یہ ماں کی ذمہ داری ہے, یہ والدہ کی ذمہ داری ہے کہ ہاں کوئی بیماری ہے, کوئی پرابلم ہے, تو وہ تو دوسری شکل, دوسری بات ہے. بٹ ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو, اور باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. باپ کے ذمے کیا ہے کہ اس کی خوراک کا بندوبست کرے, اس کے لباس کا بندوبست کرے اچھے طریقے کے ساتھ. والدہ کی ذمہ داری اس کو دودھ پلائے, والد کی ذمہ داری اس کی نگہداشت کرے, اس کی لک آفٹر کرے, اس کے اخراجات اٹھائے. اور پھر جب بچے بڑے ہو جائیں تو بچوں کو جائز کھیل کود کا موقع دینا چاہیے, بچوں سے کھیلنا چاہیے, بچوں سے کھیلنا چاہیے. اور میرے اور آپ کے پیارے نبی کی زندگی کا خوبصورت واقعہ, میرے اور آپ کے نبی کی زندگی, پاکیزہ زندگی کا خوبصورت واقعہ کہ میرے نبی بھی بچوں سے کھیلا کرتے تھے. اللہ. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اللہ اکبر, میرا ایک بھائی تھا, اس کو ہم ابو عمیر کہتے تھے, اس کے پاس ایک چڑیا تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے, اس سے باتیں کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ جو میرا بھائی تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملے, اور آپ نے اس کو کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر. وہ چڑیا فوت ہو گئی اس کی, تو پوچھا ہاں بھائی تمہاری چڑیا کا کیا بنا؟ اللہ اکبر. آپ ذرا امیجن کریں, تصور کریں بھائی کیا وہ لمحہ ہوگا کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے سے پوچھ رہے ہاں بھائی ابو عمیر وہ تمہاری نغیر جو چڑیا تھی اس کا کیا بنا. تو میں تصور کے عالم میں دیکھتا ہوں کہ اس بچے نے آگے سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا ہوگا کہ وہ تو مر گئی. تو میرے نبی نے
اس کے سر پر دست شفقت رکھ کر کہا ہوگا کوئی بات نہیں ہے، ہم تجھے نئی چڑیا لا کر دے دیں گے۔ تو گویا بچوں کو جائز کھیل کود کا موقع دینا، ان سے کھیل کود کرنا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور والدین کی ذمہ داریوں میں ایک اور اہم ذمہ داری کہ والدین کو ایک تو بالکل ہی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دوسرا اولاد کے سامنے تو قطعی طور پر نہیں بولنا چاہیے۔ ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں، سیدنا عبداللہ بن عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، تو میں اس وقت چھوٹا تھا، تو میں گھر سے باہر بھاگ کر گیا، تو میری امی نے مجھے کہا یا عبداللہ تعال، عبداللہ ادھر آؤ، ہاں کا یہ لو۔ جیسے مائیں بچوں کو ایسے کہتی ہیں کہ آجو میں تمہیں چیز دیتی ہوں، بٹ چیز تو دیتی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ماذا تعطیہ، آپ انہیں کیا دینا چاہتی تھیں؟ قالت، انہوں نے کہا اعطیہ تمرا، میں انہیں کھجور دینا چاہتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انک لو لم تفعلی کتبت علیک کذبہ، اگر تو اس کو ایویں چیویں کرتی، جھوٹ موٹ کرتی کہ آجا میں تجھے چیز دیتی ہوں اور چیز کوئی نہ دیتی، تو تمہارا ایک جھوٹ جو تھا وہ لکھا جانا تھا۔ تو والدین کی یہ سخت ذمہ داری ہے کہ اولاد کے سامنے جھوٹ نہ بولے، ایویں اس کو نہ کہیں کہ تجھے نانو گھر لے جاؤں گی یہ کر لو، ہاں نہیں تجھے آنٹی گھر لے جائیں گی یہ کر لو وہ کر لو، یہ بھی جھوٹ ہی شمار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور والدین کی ذمہ داریوں میں جو دوسری ذمہ داریاں ہیں، اللہ اکبر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دینا شروع کر دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان سے سختی کے ساتھ پیش آؤ، ان کو ہلکا پھلکا سزا دو، ان کو مارو، اور ان کے بستر پھر الگ کر دو۔ اب نماز کے معاملے میں دیکھ لیں، وہ مائیں جو خود نماز پڑھتی ہیں، بچے کی باری کیا کہتی ہیں او تھکا ہوا ہے کوئی بات نہیں پڑھ لے گا، رہنے دیں گے اب ادھر ہی پڑھ لے گا، نہیں، یہ کس نے ان کو شوق دلانا ہے؟ ان کو ماؤں نے شوق دلانا ہے، ان کو والد نے شوق دلانا ہے، ان کو والدین نے یہ شوق دلانا ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داریوں میں اہم ذمہ داری ہے۔ اور ماں باپ کی ذمہ داریوں میں ایک اہم ذمہ داری وہ یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں۔ معزز والدین، میں آپ کی خدمت میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں، دیکھیں ہو سکتا ہے اولاد نے آپ کا دل دکھایا ہو، اولاد نے آپ کو ستایا ہو، اولاد نے آپ کی گستاخی کی ہو، لیکن اللہ نے آپ کو بڑی اتھارٹی دی ہے، اللہ نے آپ کو بڑا رتبہ دیا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، ان میں ایک مظلوم کی دعا ہے، ایک مسافر کی دعا ہے، اور ایک والدین کی دعا ہے جو وہ اپنی اولاد کے حق میں کرتے ہیں۔ میں آج آپ سب سے گزارش کرتا ہوں معزز ناظرین، خاص طور پر جو والدین دیکھ رہے ہیں، آج آپ روزے میں ہیں، ابھی یا افطاری کی دعا میں یا سحری کی دعا میں آپ اپنی اولاد کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ان کے حق میں ویسی دعا کر دیں۔ آپ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی والدین کی دعا رد نہیں کرتا، ان کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور پھر جب آپ اس طرح ان کی پرورش کر کر کے ان کو اسٹیج پر لے آئیں گے تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کی نیک اولاد کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے دنیا میں بھی آپ کی اولاد کا آپ کو اجر ملے گا، مرنے کے بعد بھی آپ کی اولاد کا آپ کو اجر ملے گا۔ فرمایا اس بندے کی نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 نیکیاں اور 3 کام اس کے ایسے ہیں جن کا اس کو باہم اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک وہ کام جو اس نے خود اپنے ہاتھ سے ایسا صدقہ کیا جو صدقہ جاریہ ہے، کسی جگہ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، مکتب بنا دیا، کسی جگہ واٹر پمپ لگا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، کسی کو گھر بنا دیا، کوئی ایسا نلکا لگوا دیا، پانی کا کنواں بنا دیا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یا ایسا علم جو اس نے لوگوں کو سکھایا، جب تک لوگ اس کے علم سے فیض یاب ہوتے رہیں گے اس کا اجر اور ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور تیسرا کیا ہے؟
او ولد صالح یدعو لہ. اب جب آپ اولاد کو دعا سکھائیں گے، ان کو نیک بنائیں گے، تو وہ آپ کے لیے دعا کریں گے. انشاءاللہ ان کی دعا بھی آپ کے حق میں قبول ہوگی اور ان کی نیکی کا اجر اور ثواب بھی آپ کو ملے گا. اور یہ آپ دیکھیے گا آج کل فراغت کے ایام ہیں، سیدنا لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں اور وصیتیں ہیں اپنے بیٹے کو. میں تمام والدین سے گزارش کروں گا کہ اس کو دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں. سیدنا لقمان کی جو نصیحتیں ہیں ان کو ضرور پڑھیے گا. میں مختصراً ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. اس کو اختصار کے ساتھ میں آپ کو اس کا تقریباً لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش آپ کے سامنے کرتا ہوں. آیا نمبر 13 ہے. آیا نمبر 13 سے شروع کر کے ہم اس کی آیا نمبر 19 تک. اللہ اکبر. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، جب وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. معزز والدین، کبھی ایسا موقع ملا، کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ کہا کہ بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے؟ اگر تو آپ نے ایسا کہا تو مبارک ہو آپ کو. اگر ایسا نہیں کہا تو ابھی سے یہ کوشش کریں، اولاد کو سمجھائیں شرک کی ہلاکت کے بارے میں، شرک کی تباہی کے بارے میں. ان کو بتائیں کہ بیٹے ان الشرک لظلم عظیم. اور دوسری نصیحت کیا کی؟ اللہ اکبر. یا بنی اقیم الصلاۃ، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور اے میرے بیٹے نیکی کرنا. یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو تجھے مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا. آج بچوں میں حوصلہ نہیں ہوتا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو یہ کس نے بتانا ہے؟ کوئی بات، صبر کرو بیٹے، صبر کرو. ان ذالک من عزم الامور، یہ جو صبر کرنا ہے یہ تجھے بڑا بندہ بنا دے گا. یہ بڑے لوگوں کا کام ہے کہ جو صبر کرتے ہیں. اور آگے نصیحت کیا کی؟ ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں کے لیے اپنا رخسار نہ پھلا، پھوں پھوں نہ کر لوگوں کے لیے، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل. بے شک اللہ تعالیٰ اکڑنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور کیا کہا؟ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی چال میں میانہ روی رکھ، اپنی آواز کو نیچا رکھ. بے شک اونچی آوازوں میں سب آوازوں سے بری یقیناً گدوں کی آواز ہے. تو یہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی وصیتوں کا ماڈل کے طور پر ذکر کیا ہے. تو اتفاق ہو تو اس کی تفسیر کو دیکھیے گا. اور پھر والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کے درمیان عدل اور انصاف کرے. تحفہ تحائف دیتے ہوئے، سارے کام کرتے ہوئے والدین کو چاہیے کہ وہ عدل اور انصاف سے کام لیں. اور آخری بات کہ اگر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں، آئیے میں آپ کو بارگاہ رسالت میں لے چلتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یا غلام. اور حدیث کے ایک الفاظ ہیں یا غلام، یعنی پیار سے جیسے ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں میرے بچو، او میری بچڑی، او میرے بچے، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو مخاطب کیا. اور کیا کہا؟ انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک. میرے بچے میں آپ کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کو تو یاد کر لے گا تو تو اللہ کی حفاظتوں میں آ جائے گا. کہاں یا رسول اللہ مجھے بتائیے. تو کیا تربیت کی؟ کیا فرمایا؟ اذا سألت فاسأل اللہ، میرے بچے جب بھی تجھے زندگی میں سوال کرنے کی نوبت آئے تو اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے سوال کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تجھے مدد کی ضرورت پیش آئے تو اللہ کو مدد کے لیے بلانا، اللہ کو مدد کے لیے بلانا.
اور یاد رکھ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ، یاد رکھ اگر ساری کی ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیں، وہ تجھے نفع پہنچانے کا ارادہ کر لیں، لَمْ يَنفَعُوكَ، تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، مگر اتنا جتنا اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اور اگر یہ سارے جمع ہو کر تجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیں تو اتنا ہی تجھے نقصان پہنچائیں گے جتنا اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا، اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ ہاہاکار مچی ہوئی ہے، بچے خوف سے سہمے ہوئے ہیں، بڑے خوف سے سہمے ہوئے ہیں، تو والدین کا حق بنتا ہے کہ ان کو یہ تعلیم دیں کہ بیٹا آؤ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، اور کبھی اس طرح کی کیفیت بناؤ، کبھی اس طرح کی حالت بناؤ کہ اپنے بچوں کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو لے کر ان کو اپنے ہاتھوں سے دعائیا ہاتھ بنا کر ان کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر پیش تو کرو، یا اللہ یہ میرے بچے ان کو دعا مانگنی نہیں آتی لیکن میں ان کو لے آیا ہوں، میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یا اللہ ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹا جب سوال کرنا تو اللہ سے کرنا، جب مدد مانگنا تو اللہ سے مانگنا، یہ والدین کی بنیادی ذمہ داریوں میں ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اور پھر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی طور پر تربیت کی بات کی جائے، اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جو تربیت کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج رمضان میں عید آنے والی ہے، والدین اپنی بیٹیوں کو عید پر عید کے تحائف بھیجتے ہیں۔ معزز والدین ضرور دیجئے گا، اگر دے سکتے ہیں ضرور دیجئے گا، بیٹیوں کی حوصلہ افزائی ضرور کیجئے گا۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں ہماری وہ بیٹیاں بہنیں جو بیاہ کر کے اپنے گھروں کو جا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گھروں میں شاد اور آباد فرمائے، اور وہ بہنیں بیٹیاں جو اچھے رشتوں کے انتظار میں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرمائے۔ دیکھیں کبھی ایسا بھی ہو کہ آپ اپنی بیٹی کے گھر جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ پر عمل کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئیں کہ میں کام کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں، چکی سے آٹا پیستی ہوں، ہاتھوں میں چھالے بن جاتے ہیں، تو آپ کو اللہ نے بڑا مال دیا ہے، اب بڑے حالات اچھے ہیں، اسلام کے اوپر بڑا عروج ہے، تو ایسے کریں کہ مجھے کوئی خادم کا بندوبست کر دیں، کسی خادمہ کا بندوبست کر دیں۔ یہ بات کرنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اپنے ابا کے گھر گئیں، لیکن وہاں آپ مل نہ سکے، اور ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات ہوئی، انہیں دل کی باتیں بتائیں، انہیں دل کا دکھڑا سنایا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، جب آپ کے بابا آئیں گے، میں ان کو ضرور بتاؤں گی۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ پھر کس طرح سیدہ عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ الزہرا کا پیغام کنوے کیا ہوگا، اس میں کس طرح وہ ماں کی شفقت ممتا اور ماں کی ممتا اور محبت سمو کر بات کی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے وہ رات کا ٹائم تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بستر پر سونے کے لیے جا چکے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آئے، ہم اپنے بستر پہ جا چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم آپ کے استقبال کے لیے ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے کہا بیٹھے رہو بھائی جہاں بیٹھے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسی لحاف میں اسی بستر میں تشریف لے آئے، اور آپ کے جو قدم مبارک سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حتی وجدت برد قدمیہ علی صدری، حتیٰ کہ میں نے آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنی سینے پر محسوس کی، تو میرے نبی نے اپنی زبان کو جو جنبش دی، کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے الفاظ جو زبان سے نکالے اور کہا الا ادلکما الا ما هو خیر لکما من خادم، کیا میں تمہاری اس بات پر رہنمائی نہ کروں، تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہو۔ معزز ناظرین یہاں ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اعلان کرتے، اپنے صحابہ کو کہتے کون ہے جو میری بیٹی کے گھر کا کام کاج کر دیا کرے،
تو وہاں تو اللہ کی قسم لائنیں لگ جانی تھی، وہاں تو قرآن اندازی ہو جانی تھی، لوگوں نے کہنا تھا میں کروں گا، میں کرتا ہوں، آج میری باری لگائیں، آج میری باری لگائیں۔ لیکن یہاں بھی میرے کملی والی آقا نے غریبوں کی بیٹیوں کا بھرم رکھ لیا اور اپنی بیٹی کو وہ چیز بتائی جو غریب بھی بتا سکتا ہے، جو امیر بھی بتا سکتا ہے۔ میرے رحمت للعالمین نبی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو کیا کہا کہ جب تم اپنے بستر پر آیا کرو تو اپنے بستر پر آتے ہوئے 33 مرتبہ فکبرا ثلاثا و ثلاثین، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور ایک حدیث میں ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے کہیں بہتر ہے۔ اسے تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو میں معزز والدین سے گزارش کروں گا کہ جہاں آپ اپنی اولادوں کو باقی کچھ سکھاتے ہیں، وہاں انہیں یہ الفاظ، یہ کلمات بھی سکھائیں اور یہ محسوس کریں یہ وہ علم ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ بات ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو، اپنے داماد کو سکھائی ہے۔ اسی پر ہم آج کی مجلس ختم کرتے ہیں، اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر راضی ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی تمام دکھیوں کے دکھ دور فرمائے، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما دے، محتاجوں کو غنی کر دے۔ میرے مولا تیری شان کریمی ہے، اے کریم اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، اے رحیم اللہ تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، اور ہمیں ہماری اولادوں کے جو ہمارے ذمے حقوق ہیں ان کو کما حق کو ادا کرنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور سب سے بڑھ کر جو اللہ کا پیغام ہے کہ لوگوں اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا، تو میرے مولا ہم روزے کی حالت میں فریادی بن کر، سوالی بن کر سوال کرتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار۔ یا اللہ ہم تو تھوڑا سا بخار برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی گرمی اور آگ کہاں برداشت کریں گے؟ اے میرے اللہ رمضان کی رحمتیں بھی ہیں، رمضان کی برکتیں بھی ہیں، تیری رحمت بھی اپنے جوش پر ہے، تیری رحمت بھی اپنے جوبن پر ہے۔ ایک طرف ہماری خطائیں ہیں، ایک طرف ہمارے گناہ ہیں، ایک طرف تیری رحمت ہے۔ ہم تیری رحمت کا سہارا لے کر، تیری بخشش کا آسرا لے کر، تیری شان کریمی کا سہارا لے کر دلیری کر کے باوجود اس کے گناہگار ہیں، یا اللہ جی ہم پر، ہمارے والدین پر، ہمارے اساتذہ کرام پر، ہماری اولادوں پر اپنا فضل اور کرم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔